بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک ایسی قوم سے جو دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے زیادہ خوشحال اور سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے شہر اونچے اونچے محلات سے بھرے ہوئے تھے، ان کے باغات سبز و شاداب تھے اور ان کے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی بھول کر بیٹھے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ یہ سب نعمتیں انہیں کس نے دی ہیں۔ یہ ہے قوم عاد کی داستان، جو اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر مست ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اپنی ہی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب انسان اپنی حدیں بھول جائے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے اور تکبر میں آ جائے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، ایک عظیم الشان ہستی، ایک سچے اور مخلص انسان حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت ہود علیہ السلام انتہائی شرافت، علم اور ایمانداری کے پیکر تھے۔ وہ قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے، وہ انہی کے ساتھ بڑے ہوئے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے اور انہی کے درمیان رہتے تھے۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں یہ طاقت، یہ زمین، یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تکبر اور سرکشی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن قوم عاد پر غرور، دولت اور طاقت کا نشہ سوار تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے ہنسنے لگے، تمسخر کرنے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو؟ یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ وہ اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے اور اللہ کے رسول کو حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ نے تمہیں یہ طاقت آزمائش کے طور پر دی ہے، غرور اور تکبر کے لیے نہیں۔ اگر تم اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے تو تمہاری طاقت اور شان و شوکت تمہارے کسی کام کی نہیں۔ مگر قوم عاد کی آنکھوں پر غرور کا پردہ تھا۔ وہ کہتے تھے، ہود، ہم تجھے کمزور سمجھتے ہیں، تو ہماری طرح طاقتور نہیں، تو ہمارے جیسے محلات نہیں بنا سکتا، تیرے پاس ہماری جیسی دولت نہیں، ہم کیوں تیری بات مانیں؟ جب قوم عاد اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئی اور نبی کی باتوں کا مسلسل انکار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک سالی بھیجی، ان کے شاداب باغات سوکھنے لگے، ان کے کھیت برباد ہونے لگے اور پانی کے چشمے خشک ہو گئے۔ تب بھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، قوم عاد خوش ہو گئی۔ وہ بولے، دیکھو بارش آنے والی ہے، ہم پھر خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ بادل بارش نہیں بلکہ عذاب لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طوفانی ہوا بھیجی
جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ ایسی بھیانک آندھی تھی جو پہاڑوں جیسے مضبوط انسانوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر پھینک دیتی تھی۔ یہ ہوا ان کے محلوں کو زمین بوس کر رہی تھی، ان کے درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے اور ان کے طاقتور جسم ریت میں دفن ہو رہے تھے۔ جب عذاب ختم ہوا تو زمین پر صرف ایک سنسان کھنڈرات رہ گئے تھے۔ وہی قوم جو کہتی تھی ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، آج ان کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ ایک محفوظ جگہ منتقل ہو گئے اور اللہ کے شکر گزار رہے۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہمیں بہت بڑی نصیحت دیتا ہے۔ طاقت اور دولت اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان پر غرور کیا جائے تو یہی چیزیں بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ نبیوں کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے یہ داستان غور سے سنی ہے تو یاد رکھیں کہ ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، غرور اور تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی معلومات سب تک پہنچ سکیں۔ آخر میں ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بے بہا برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ آخر میں ہم آپ کے لیے ایک درخواست کریں گے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔